لیکن سلام سے بڑھ کر ابھی بحث کرتے ہیں، سلام سے بڑھ کر صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سرکار صاحبان فکر اور صاحبان فہم تشریف رکھتے ہیں، ابھی بحث کرتے ہیں۔ صلوات سلام سے بلند ہے، سلام نیچے ہے، صلوات بلند ہے۔ سلام کے معنی تو سلامتی کے معلوم ہوئے، پھر ان کے لیے سلامتی کا کیا تصور ہے؟ جو خود ہی سلام ہے، امام تو خود سلام ہے، وہاں سلامتی کا کیا تصور ہے؟ پھر صلوات کے کیا معنی؟ صحیح فرمائیں۔ دیکھیے میں کراچی میں جملہ کہہ رہا ہوں، صلوات کے معنی مجھے فرمائیں کیا معنی ہے صلوات کے؟ اگر صلوات کے معنی رحمت کے ہیں تو یہ رحمت للعالمین ہے۔ فرما رہے جب انہیں قرآن رحمت للعالمین کہہ رہا ہے تو رحمت قرآن کی لفظ ہے، حدیث کی لفظ نہیں ہے۔ اگر رحمت کا کچھ پہلو کم ہے ان میں جو روز بڑھایا جا رہا ہے تو پھر رحمت للعالمین کیوں کہا؟ رسول وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین پر رحمت ہے کون؟ سرکار دو عالم۔ جب عالمین پر رحمت ہے تو پھر رحمت کے معنی تو رحمت اور ہے، صلوات اور ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر صلوات کے معنی تو رحمت کے نہیں ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نزول رحمت کرتا ہے، ہر ایک نے یہی ترجمہ لکھا ہے۔ رحمت کے معنی نازل ہونے کے کیا معنی؟ ہر تفسیر میں یہی لکھا ہے۔ اللہم صلی علی کے کیا معنی ہے؟ کہ اللہ نزول رحمت کرتا ہے، فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں اور مومنین طلب رحمت کرتے ہیں۔ تینوں میں رحمت کی لفظیں آئی ہیں اس کے لیے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ صحیح، ساری زندگی پڑھتے ہو گیا جناب، آپ یہی ترجمہ کرتے ہیں ساری زندگی۔ میں کہہ رہا ہوں جناب، فرمائیں صلوات کے پھر کیا معنی ہو؟ رحمت کے معنی تو صلوات کے نہیں، اس لیے کہ آیہ مجیدہ میں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ صلوات اور چیز ہے، رحمت اور چیز ہے، بہت درمیان میں خیریت کا ہے۔ قولی فرمانے پریشان نہ ہو سکا کہ صلوات اور ہے، رحمت اور ہے۔ صلوات کا معنی رحمت ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ترجمہ ہے تو مجھے فرمائیں، ابھی فرمائیں، تاکہ آج نہیں تو کل مجھے فرما دیں، نہیں تو 10 دن میں پڑھوں گا، کسی دن مجھے فرما دیں کہ صلوات کے معنی رحمت کے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر جو ترجمہ میں کروں اسے ماننا چاہیے، پھر تو ماننا چاہیے۔ ساجد بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا تو آپ مجھے ترجمہ فرما دیں کہ صلوات کے یہ معنی ہے، صلوات کے معنی دعا کے ہیں، اور صلوات کے معنی رحمت کے ہیں، اور صلوات کے معنی نماز کے ہیں۔ یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ تو یا تو نزول رحمت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، یہی ہے نا ترجمہ آپ کرتے ہیں۔ اللہ صلوات بھیجتا ہے، ہماری طرح اللہم صلی علی تو کہتا نہیں، کہے تو اللہ نہیں رہتا۔ کیا اللہ ہماری طرح صلوات بھیجتا ہے؟ اگر اللہ کہتا ہے اللہم صلی علی، اگر اللہ بھی صلی علی کسی اللہ سے کہتا ہے، اللہ تو دوسرا ہے نہیں، دوسرا خدا ہے نہیں، تو پھر اللہم صلی علی کے کیا معنی؟ یہی ترجمہ کیا ہمارے علماء کرام نے کہ اس کے معنی ہے کہ وہ نزول رحمت کرتا ہے، رحمت کو نازل کرتا ہے۔ بابا رحمت تو صلوات کے معنی نہیں ہے، جس پہ رحمت ہو رہی ہے وہ خود رحمت للعالمین ہے۔ میرا فکر ملاحظہ فرمائیں بابا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر رب کی صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور تو خیریت کے لیے آتا ہے۔ صلوات کے معنی رحمت کے ہیں ہی نہیں، کیونکہ اور خیریت آ گئی، رحمت اور ہوتی ہے، صلوات اور ہوتی ہے۔ جب صلوات و رحمت میں فرق ہے تو اب ڈھونڈیں کہ صلوات کے کیا معنی ہے۔ اللہ جو آل محمد پہ ہر وقت صلوات بھیج رہا ہے،
इस तरह की तो सलवात भेज नहीं रहा, तो फिर सलवात के क्या माने? फिर हमें हक है या नहीं है कि हम जुस्तजू कोशिश करें, ढूंढें कि अल्लाह हमारी तरह सलवात भेजता नहीं? नुज़ूल रहमत का माना ये हो नहीं सकता, फिर सलवात के क्या मानी हुई? और सलवात को इतना जरूरी करार दे दिया खालिक ने, तवज्जो फरमाएं, पूरी लुगत में सलवात के मानी ही नहीं है। मैं कराची जैसी जगह पर, फिर मरकजी जगह में मैं आपसे मुखातिब हूं, जितनी साहिबान लुगत है, माहिरीन लिसानियात को आप तमाम मुफरदात को राजवात पानी कामूस ये तमाम मुंजिल वगैरह में देखें, सलवात के सही माने है ही नहीं, किसी लुगत में नहीं है। अगर ये रहमत की माने, उसको करीब करीब माने रहमत के किए गए हैं। सलवात के तो कोई मानी नहीं है, जब नहीं है तो आप ढूंढना होगा सलवात के क्या मानी है। और सलवात की इतनी बड़ी, देखिए आप, सलवात इतनी बड़ी शय का नाम है, इतनी बड़ी कि खालिक ने अपनी इबादत को, माबूद होके इबादत को मुनहसर कर दिया इन पर दुरूद भेजने में। माबूद नहीं, मैं क्या करूं, क्या वो माबूद के लिए क्या और चीज नहीं हो सकती थी? इबादत तो उसकी, माबूद तो है ही, माबूद हकीकी है। अगर वो इबादत करवाना ही चाहता है, आलमीन इबादत कर रहे हैं या नहीं? और उन आलमीन में सबसे बड़ी इबादत नमाज है। नमाज है या नहीं? ये सबसे बड़ी इबादत है नमाज, जिसे हम अव्वले सलात कहते हैं। अगर ये पूछी कबूल होगी तो हर शाय कबूल, अगर ये रद्द हो गई हर शाय रद्द। उसी नमाज के ऊपर ये लगा दी शर्त, जब तक के आले मोहम्मद पे दरूद नहीं पढ़ोगे इबादत ही नहीं होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आखिर कोई तो ऐसी शय है सलवात, नहीं तसव्वुर फरमाए ना, कोई ना कोई सलवात का मफहूम ऐसा बुलंद जरूर है कि अगर ये ना पढ़ी, सारी इबादत कर ले, ये ना पढ़े तो क्या हो जाता है? नमाज बातिल, नमाज होती नहीं, इबादत कबूल ही नहीं, कबूल नहीं। बहुत बड़ी बात है। परवरदिगारा सारा कुरान पढ़ दिया, सारी तस्बीहात हमने कर दी, सारी जाय हो गई, अगर आले मोहम्मद पे दरूद नहीं है तो फिर ये कौन सी बड़ी इबादत है उन इबादतों के मुकाबले में? ये तो देखना है ना। जब कुरान पढ़ा गया तो वो भी बातिल हो गया, तस्बीहात पढ़ी गई वो भी बातिल हो गई, सजदे किए गए वो भी बातिल हो गए, रुकू किए गए वो भी बातिल हो गए। यानी इबादत का हर अमल बातिल हो गया अगर आले मोहम्मद पे दरूद नहीं है। फिर ये देखना है कि ये कौन सी इबादत है जो शर्त है दूसरों को इबादत को कबूल करने की। कोई तो बड़ी बात है ना इनमें, आले मोहम्मद इस्लाम में सबसे बड़ी बात कि इन पे दरूद पढ़ने 1 सेकंड का दरूद है। नमाज 2 मिनट या 4-5 मिनट की है और दरूद 1 सेकंड का है। 1 सेकंड की इबादत गालिब है सारी बातों पर। सही 1 मिनट की इबादत पूरी बातों पे गालिब है। तो इसका मकसद दुनिया समझती क्यों नहीं है? जब माबूद हो के अपनी इबादत मशरूत कर रहा है आले मोहम्मद पे दरूद की, दरूद सही ही तब होगा जब इनकी मारिफत होगी। मालूम होता है अल्लाह की इबादत का नाम ही मारिफत आले मोहम्मद है। दुनिया समझी नहीं। मालूम होता है आले मोहम्मद की मारिफत का नाम इबादत इलाही है, बल्कि इबादत इलाही मशरूत है आले मोहम्मद की मारिफत पर। अगर इनकी पहचान है इबादत कबूल, अगर इनकी पहचान नहीं है इबादत कबूल नहीं है। इसका दूसरा पहलू क्या हुआ? फिर हमें इबादत इसलिए हुक्म दिया गया और कोई जरिया नहीं था खालिक के लिए। है खुदा गवाह, खालिक के लिए आले मोहम्मद को पहचानवाने के लाखों तरीके हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मुअस्सर तरीका
اور تھا ہی نہیں. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب. آل محمد کی پہچان کرانے کا بہترین مؤثر طریقہ خالق نے اپنی عبادت میں شرط لگا دی. ان پہ درود پڑھو گے تو عبادت قبول ہو جائے گی, درود نہیں پڑھو گے عبادت مقبول نہیں. اب معلوم ہوا صلوات نے ہمیں یہ فائدہ دیا کہ صلوات کے پڑھنے سے عبادت قبول ہوتی ہے. صلوات پڑھی عبادت قبول ہوئی, صلوات نہیں پڑھی عبادت قبول نہیں ہوئی. اللہ اس عبادت کو چاہتا ہی نہیں ہے جس میں آل محمد نہیں ہے. یعنی اگر وہ عبادت ہوتی تو چاہتا. آل محمد نے درود نہیں پڑھا تو عبادت نہیں ہے, تو معلومات یہ عبادت چاہتا ہی نہیں ہے. وہ چاہتا ہی وہی عبادت ہے جس میں آل محمد ہوں. یہاں تک تو اچھا یہاں تک آ گیا. اب جناب یہ دیکھیں, یہ تو آیا صلوات, اس کے ساتھ آگے آپ کیا پڑھ گئے؟ اللہم صلی علی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا کس کی ضمانت ہوئی؟ نماز کی قبولیت کی ضمانت ہوئی. میں کہہ رہا ہوں ضمانت. یہ ضمانت ہے کہ نماز کیا ہوگی؟ قبول. تو معلوم ہوگا جو یہ درود پڑھتا ہے اسی کی نماز قبول ہوگی. اب تو بات طے ہو گئی. دیکھیں مسئلہ یہی سے حل ہو گیا. جو نماز میں آئیں وہ آل محمد ہیں, جو باہر رہیں وہ اصحاب محمد. اتنا کافی ہے ویسا. دنیا کیوں نہیں پہچانتی کہ آل کون ہے؟ جناب آگے پیچھے تو ہم پڑھ سکتے ہیں, لیکن نماز میں تو نہیں نام لے سکتے دوسرے. جو آگے پیچھے آئے انہیں اصحاب کہتے ہیں, جو نماز میں آئے اسے آج تو ہو گیا نا بابا, مسئلہ ہی حل ہو گیا. اچھا میں چونکہ اس مناظرے کی فیلڈ کا نہیں ہوں, لیکن یہ ایک تحقیقی بات ہے. آخر کیوں آل محمد اگر نماز میں آتے ہیں تو نماز قبول ہوتی ہے. اب آ گیا جناب ان کا نماز میں آنا, کتنے بڑے مسائل حل ہو گئے نماز میں ان کو مشروط کر کے. کتنے بڑے مسائل حل کر دیے خالق نے. مسائل حل ہو گئے جناب. جتنے مسئلے آپ کے اختلافی ہیں سارے مسئلوں کا بنیاد ہی درود ہے. خدا گواہ اگر ہم اس صرف درود ہی پہ تحقیق کر لیں جھگڑے ختم ہو جائیں. پھر دیکھنا یہ ہوگا جب ان کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی, پھر یہ ڈھونڈنا تو پڑے گا. میں اب کیا کروں, کہنا پڑ رہا ہے, میں کہنا نہیں چاہیے. ڈھونڈنا تو پڑے گا کہ طریقہ نماز آل محمد کیا ہے. ڈھونڈنا تو اچھا جناب یہ ہو گیا, درود پڑھ لیا نماز ہوئی, ٹھیک ہے جناب نماز ہو گئی, درود پڑھی نماز قبول. اب آگے آپ کہتے ہیں السلام علیکہ, وہ سلام آ گیا, وہ بھی نماز میں. السلام علیکہ, یہ سلام کس میں آیا؟ نماز میں. صلوات کے ساتھ سلام, درود کے ساتھ سلام آیا یا نہیں آیا؟ السلام علیکہ, آپ پہ سلام. آپ کون ہیں؟ صحیح, آپ کون ہیں؟ السلام علیکہ, آپ پہ سلام. یہ علیکہ واحد کی ضمیر ہے. معلوم ہوتا ہے کروڑوں پڑھنے والے ہیں سارے علیکہ کہیں گے. جو کروڑوں کے سامنے موجود ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. کہیں کا حاضر ہونا نازل ہونا اسی السلام سے معلوم ہو گیا. میں کیا کہتا ہوں, السلام علیکہ, سلام آپ پر. السلام علیکہ ایھا النبی, النبیوں پہ الاسلام بھی آ گیا. الاسلام جنس کا, صرف نبی پہ سلام نہیں, عالمی شریک ہے. اس لیے ان کے لیے 3 لفظیں کہی, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں رحمت کی لفظ نے صلوات کو الگ کر دی. صلوات اوپر پڑھا ہے نا بابا. ابھی صلوات آپ نے پڑھی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اس کے بعد سلام کر رہے ہیں نا. السلام علیکہ, معلوم ہے صلوات و سلام میں فرق, رحمت اور صلوات میں فرق. برکات ہو, اس کی برکتیں بھی.
تو معلوم ہوتا ہے تین چیزیں آ گئی، سلام بھی آ گیا، رحمت بھی آ گئی، برکت بھی آ گئی، تینوں معنوں کے علاوہ ہے صلوات۔ صلوات کے معنی نہ برکت کے ہو سکتے ہیں، نہ سلام کے ہو سکتے ہیں، نہ رحمت کے ہو سکتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ الگ چیز ہے وہ صلوات، کیا چیز ہے؟ الگ چیز۔ جب الگ ہے تو وہ تو علیحدہ چیز ہے نا صلوات۔ اس کے آگے پھر آپ دیکھیں جناب، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا، ہم پہ سلام۔ یہ علینا کون ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے تو یہی فرماتے ہیں السلام علینا، ہم پہ سلام۔ یہ ہم کون ہے؟ میں نے غالباً کہیں کسی مجلس میں بیان بھی کیا ہو، السلام علینا، ہم پر سلام۔ یہ جو ہم ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ سلام۔ پر ایک رہا ہے کہ ہم رہا ہے ہم پر سلام۔ یہ جو ہم پر سلام ہے، توجہ فرمائیں، خدا گواہ ہے ہم پر سلام عمل کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ہم پر سلام اور نہیں فرما رہے ہیں۔ جو عمل ہوتا ہے ہمارا، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ معیار عمل ہمارا کیا ہے۔ اس عمل کے معیار پر ہم پہ سلام نہیں ہے۔ سلام جو ہم لائے کے سلام ہوئے ہیں عقیدے کی وجہ سے۔ آل محمد کی عقیدہ رکھا محبت کا، لائے کے سلام۔ ہم پہ سلام جو ہوا کس کی وجہ سے ہوا؟ عقیدے کی وجہ سے، کیونکہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے تولا رکھتے ہیں، اس تولے کی بنا پہ ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم پہ بھی سلام۔ خدا کی قسم یہ انہی کی مہربانی سے سلام ہے، ورنہ جو کچھ ہم نماز پڑھتے ہیں پڑھ کیا رہے ہوتے ہیں، خیال کہاں ہوتا ہے۔ اور جس طرح ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ کیسے پڑھتے ہیں۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ درود کی وجہ سے ہماری نماز قبول ہوئی۔ اور یہ فرما رہے اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں کتنا بڑا احسان ہے خالق کا۔ یہ صرف محمد و آل محمد علیہ السلام کی وجہ سے ہے کہ نماز شروع کی، غلط خیال آنے لگے۔ خدا جانے کیسے کیسے خیالات آتے ہیں کہ بعد میں خود پڑھنے والا بھی نازم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ ہیں نماز میں ایسے خیال آئے، لیکن خالق کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ اکبر تک آپ وہی خیالوں میں رہیں، درود پڑھ لیں، نماز قبول۔ یہ کن کی وجہ سے ہوا؟ آل محمد علیہ السلام کی وجہ سے۔ جن میں خیال آئے وہ غیر معصوم ہوتا ہے، جہاں خیال ہی نہ آئے اسے معصوم کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کوئی عبادت جو قائم ہے کسی معصوم کے ذریعے سے قائم ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جب یہ دیکھیں یہ دو جو سلام ہے، السلام علیکم ایھا النبی، اس سے نماز تمام نہیں ہوتی۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سے نماز تمام نہیں ہوتی۔ میں فقہ کی بات کر رہا ہوں۔ درود کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ دو سلام پڑھے آپ نے، ابھی نماز تمام نہیں ہوئی۔ اگر آپ یہ اگلا سلام چھوڑ دیں، درود بھی گیا، سب کچھ گیا۔ یہ جو آخری سلام آپ کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ واجب ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تب نماز تمام ہوتی ہے۔ علماء سے آپ پوچھ لیں، سرکار ہم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کے آگے نہیں پڑھتے، نماز گئی۔ حالانکہ درود بھی پڑھ لیا۔ خالق نے کتنا پابند کر دیا ہمیں عبادت میں۔ درود پڑھنے سے نماز کیا ہوگی؟ قبول۔ تو سلام پڑھنے سے آل محمد پہ کیا ہوئی؟ نماز تمام۔ نماز تمام ہوئی ان پہ سلام کرنے پر، قبول ہوئی ان پہ درود پڑھنے پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں سرکار یہاں جو لفظیں صرف ہوئی ہیں ان پہ ذرا بحث کریں۔ السلام علیکم، تم پر سلام، سلام کا تصور درود کے بعد آ رہا ہے، ابھی بحث کریں گے، ابھی تو 10 دن چلے گا۔ اور دوسرا رحمت کا تصور سلام کے بعد آ رہا ہے۔ سلام کی ترتیب پہلے ہے، معلوم ہوا سلام اور ہے رحمت اور ہے، اگرچہ ترتیب بتاتی ہے کہ سلام سے رحمت بلند ہے، چونکہ درمیان پہلے ترتیب سلام کی آئی، سلام کے بعد رحمت کی آئی، رحمت کے بعد برکت کی آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمت اکیلی لفظ آئی ہے، رحمات نہیں آئی۔
سلام اکیلا آیا، اکیلا، برکات جمع آئی۔ صحیح، سلام اکیلا آیا اور رحمت اکیلی آئی، رحمتیں نہیں، رحمت اور برکات جمع آئی۔ یا اکیلی برکت ہے، معلوم ہوتا ہے برکات یہاں جمع کے لفظ ہے، جتنی برکتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری ان کے لیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت بھی تم پر اور اللہ کی برکتیں بھی۔ معلوم ہوتا ہے برکت بھی صلوات نہیں ہے، رحمت بھی صلوات نہیں ہے، سلام بھی صلوات نہیں ہے۔ دیکھنا کہ برکت کی کیا تعریف ہے، برکت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو برکت کی لفظ ہے، برکت کی، اس کے کیا معنی ہے برکت کی؟ برکت کے معنی ہم یہی کہتے ہیں، کئی مرتبہ بیان بھی ہوا کہ برکت کے معنی ہے کمی میں زیادتی کا ہونا۔ اولاد نہیں تھی، مولا نے برکت ڈالی، اولاد ہو گئی۔ رزق میں کمی تھی، مولا نے برکت ڈالی، رزق زیادہ ہو گیا۔ یہی کہتے ہیں کمی تھی، زیادتی ہو گئی۔ یہ برکت تو خالق کے لیے مخصوص ہے، اللہ کے لیے مخصوص ہے برکت، تو پھر اللہ میں کون سی کمی ہے کہ جو وہ بیشی چاہتا ہے؟ اللہ کے لیے تو کمی بیشی کا تصور ہی نہیں ہے، تو اللہ کے لیے بابرکت، اس لیے تبارک الذی نزل الفرقان، برکت ہے، بابرکت ہے وہ ذات، اس لیے اسم فعل ہے، اس پہ بحث نہیں کرتے، میں کر چکا۔ جب اسم فعل ہو کے اسم ہے، اس لیے تبارک کا آگے گردان ہی نہیں، صاحب برکت ہی فقط وہی ہے، کوئی دوسرا صاحب برکت ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں وہ جس کو برکت دے دے تو صاحب برکت ہو جائے گا۔ اور کس کی برکتیں ہیں؟ آل محمد پر، اس کی ایک برکت نہیں، کل برکتیں ہیں وہ برکات، یہی کہتے ہیں نا، اس کی تمام برکتیں کن پر ہیں؟ آل محمد پر۔ جب آل محمد پر برکتیں ہیں تو برکت کے کیا معنی ہوئے؟ برکت کی تعریف کیا ہے؟ بیشی اور کمی کا تصور نہیں ہے۔ برکت وہ لطف الہی ہے، یہ باتیں سماعت فرمایا کریں، یہ عام ملتی نہیں ہے آپ کو۔ آج یہ برکت کے میں معنی بتا رہا ہوں، کسی کتاب میں آپ کو بہت مشکل سے ملیں گے، ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ہمارے علماء نے کوشش نہیں فرمائی، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، کوشش نہیں کی گئی۔ برکت، برکت اللہ کا وہ لطف ہے، وہ کمال ہے، اللہ کا لطف جو ذات کے لیے مخصوص ہے، اللہ کا وہ لطف ہے جو صاحب برکت میں جب تک یہ برکت کا لطف رہتا ہے، صاحب برکت میں، میں پھر جملہ کہوں جناب، لطف وہ برکت وہ لطف الہی ہے جس صاحب برکت میں یہ موجود ہے، جب تک یہ موجود رہے اس صاحب برکت کو کوئی رجس چھو نہ سکے۔ اور یہ فرما جس میں، جس صاحب برکت میں یہ لطف موجود ہو، لطف، برکت کیا ہے؟ لطف الہی، جس میں یہ موجود ہو، اسے جب تک وہ موجود ہو اور ازل سے ابد تک وہ موجود رہتا ہے، انہیں کوئی رجس چھو نہ سکے۔ تو پھر تو برکتیں کن پر ہیں؟ آل محمد پر۔ جب آل محمد پہ برکتیں ہیں تو پھر ان کے قریب رجس آنے کا کیا تصور ہے؟ یہ تو بابرکت ہے۔ جب یہ بابرکت ہیں تو اب صلوات کے معنی ان کے لیے کیا ہوں گے؟ کوئی رجس تو یہاں آنے کا تصور ہی نہیں ہے، خود یہ رحمت للعالمین ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، تو صلوات کے کیا معنی ہے؟ سوال تو ابھی وہی کھڑا ہوا ہے، سوال تو ابھی وہی ہے، ذرا مانتا صلوات پڑھ دیں جاؤ، اللہ سرکار۔ میں یہی سے ایک بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمارا ان کو سلام کہنا اور ہے، اللہ کا سلام کہنا اور، اس لیے کہ سلام کی شرط ہے، سلام کی، کہ سلام ہوتا ہی اس کا ہے جو صاحب سلام کی معرفت رکھتا ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟
سلام اسی کا کمال سلام کہلاتا ہے جس کو وہ سلام کر رہا ہے وہ صاحب سلام کی معرفت رکھتا ہو. صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں اور کراچی کا مجمع ہے کہ سلام اس کے لیے ہوتا ہے جو صاحب سلام کی معرفت رکھتا ہے. اب ہمیں پتا چلا کہ رسول کی معرفت کون رکھتا ہے. جب جبریل آتا ہے رسول کے پاس یہ نہیں کہتا کہ میرا سلام. جبریل علیہ السلام اپنی طرف سے رسول کو سلام نہیں کہتا. کیا کہتا ہے؟ ان اللہ شکروں کا سلام. اللہ تجھے سلام کہتا ہے. تو معلوم ہو گیا معیار معرفت رسول فقط اللہ رکھتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب بھی کبھی بھی جناب جبریل آئے تو کس کا سلام پہنچاتا ہے؟ اللہ کا، اپنا نہیں. تو اللہ کا سلام پہنچاتا ہے تو معیار سلام کس کا ہوا؟ توحید کا. تو توحید ہے عارف رسول. اس لیے تو سرکار نے فرمایا توحید کو علی یا تو جانتا ہے. یہ ہے جناب، اسی لیے تو ان کا سلام. اب جب خالق کا ان پر سلام ہے، جب یہ کسی کو سلام کہتے، ایک تو اسلامی سلام ہے، ایک خاص سلام ہے. ایک شخص ہے جس کا نام رفیدہ لکھا ہے. رفیدہ یہ شام کا رہنے والا ہے اور شام کا ایک شخص ہے جس کا نام یزید ابن عمر ابن حبیرہ. یہ بادشاہ ہے وہاں کا. یہ کسی بات پہ اس پہ ناراض ہو گیا، کسی رفیدہ پر ناراض ہوا. جب ناراض ہوا تو اس نے کہا اسے قتل کر دو، پکڑ کے لاؤ قتل کر دو. اور اس وقت قتل ہونا آسان تھا ان کے لیے. جب اس کو پتہ لگا کہ مجھے قتل کے عادل ہو گئے ہیں اور مجھے قتل کے لیے آدمی بھیجے ہوئے ہیں، پکڑو اور قتل کرو، اس نے کہا کہ اب قتل سے بچنا ہے، کہاں پناہ ملے گی؟ جو جان بچا دے وہی پناہ دے گا نا. قتل ہونا دوسرا نہ ہونا، جان کیا بچانا. کہنے لگا یہ مجھے کہاں پناہ ملے گی؟ تو فوراً اسے معلوم ہوا کہ میں مدینے جاؤں اور امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد سرکار کے علاوہ مجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی. تو سرکار کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ مولا میں آپ کی پناہ میں آیا ہوں. اس طرح ظالم بادشاہ ہے اور اس نے میرے قتل کے عادل کر دیے تو میں بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ہی میری جان بچا سکتے ہیں. سرکار نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اس یزید ابن عمر ابن حبیرہ کو جا کے میرا سلام کہیں. میرے خیال وزن نہیں لیا آپ نے جو سلام پر میں نے لیا. میرا سلام کہہ دو، صرف سلام، اور کہو اس سے برا سلوک نہ کرو، اسے میں نے پناہ دی ہے. اسے جا کے کہو کہ انہیں ان کو میرا سلام کہو اور کہو کہ انہیں کچھ نہ کہے، میں نے انہیں پناہ دی ہے. جب یہ جملہ کہا تو کہنے لگا مولا وہ بڑا ظالم آدمی ہے. سرکار نے فرمایا جو کچھ میں نے کہا ہے یہ کافی ہے. جناب سلام کافی ہے. بڑی بات ہوگی. جان بخشی میں میرا تصور ذرا ملاحظہ فرمائیں، جان بخشی کے لیے ہمارا سلام کافی ہے. چلے جائیں بالکل کچھ نہیں کرے. چلاؤ چل کے اسی کے دربار میں آ گیا. جب وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا رفیدہ آ گیا. کہنے لگا یہ تو خود آ گیا، تجھے موت خود کھیل کے لائی ہے. یہ خاموش ہے، اطمینان، ایسا مطمئن چہرے پہ ملال ہی نہیں ہے. اس نے کہا جلدی کرو اس کے ہاتھ پاؤں باندھو. ہاتھ باندھے گئے، پاؤں باندھے گئے اور جو چمڑا جس پہ قتل کرتے ہیں اس پہ لٹا دیا گیا. جلاد سے کہا تلوار لے آؤ. تلوار لائی گئی. وہ یزید ابن عمر کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قتل ہونے کی قریب ہے اور خود آیا ہے اور چہرے پہ اطمینان ہے. اور بھی فرما رہے بابا اسی اطمینان ہی کو تو ایمان کہتے ہیں. تسلیم کا نام ایمان ہے کہ اس کے چہرے پہ اطمینان ہے. تو جلال سے کہا کہ تلوار تیار کرو. اس نے تلوار جام سے نکال لی. جب نکال لی تو سارے دنیا دیکھ رہے کہ اسے ابھی قتل کر دینا. تو اس نے جب وہ تلوار جلال لے کے قریب آیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے آقا جو تھے اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اسے بلایا، آخری بات تھی. قریب آیا تو کہنے کے سرکار میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں ایک بات درمیان میں میری رہی. جب یہ شام کی طرف جانے لگا تو ایک کاہن تھا. عرب کاہن ہوتا ہے جو ان چیزوں کو دیکھ کے نتیجہ بتاتا ہے. اس نے فوراً دیکھتے ہی کہا میں تو مقتول کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. وہ اسی آدمی سے کہا، وہ جو جا رہا تھا نا
رفیدہ. اس نے کہا میں تو مقتول کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا ہاتھ آگے کرو. اس نے ہاتھ کیا, کہتے یہ تو مقتول کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا دایاں پاؤں آگے کرو. اس نے دایاں پاؤں آگے کیا, کہتا ہے یہ تو مقتول کا پاؤں ہے. اس نے کہا پشت دکھاؤ. پشت دکھائی. اس نے کہا یہ تو مقتول کی پشت ہے. اب اس نے کہا ذرا زبان دکھاؤ. اب جب اس نے زبان دکھائی کہنے لگا تیری زبان پر وہ پیغام ہے اگر پہاڑ کو دیا جائے تو وہ بھی ہل جائے. غوث فرما رہے تھے نا, جو سمجھتے ہیں یہ السلام آپ کی زبان پر ایسا پیغام ہے اگر پہاڑوں کو بھی دیا جائے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے. کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن تو ہوا. وہ سیدھا وہاں گیا تو جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا یہ تو میں مقتول سے سینے میں, وہ کہتے ہیں ہوتا گیا کہ موت لے کے آئیے. اسے باندھ دیا گیا. باندھ کے جلاد کو بلا, جلاد تلوار لے کے اسی چمڑے پہ لٹا دیا. جب تلوار بلند کی تو کہنے لگا مجھے ذرا اسے بات کرنی. یزید بن عمر بن حبیرہ آیا, کہنے لگا تنہائی میں بات کرنی, ان کو باہر کر. میں دیکھ کے بندھا ہوا ہوں, تجھے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاتھ بھی بندھے ہوئے, پاؤں بھی بندھے ہوئے, کچھ نہیں کہہ سکتا. کوئی خطرہ ہو تو تب تو ان کو باہر بھیج دے, میں اکیلی بات کرتا ہوں بس. اب تو اس نے کہا کہ سارے باہر چلے گئے, اکیلا آقا اور یہ غلام رہ گیا. غلام نے کہا کہ پیغام یہ ہے کہ امام جعفر صادق رہتا صلی اللہ محمد تجھے سلام کہتے ہیں. چھٹا امام تمہیں سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا, یہ میری پناہ میں ہے. بس اتنی لفظ کہنی تھی. اس نے کہا تجھے واسطہ ہے اسی امام کا, بتا صحیح کہہ رہا ہے یا غلط. میں کیا کہہ رہا ہوں, تجھے اسی امام کا واسطہ, جس امام کا پیغام تو لے کے آیا ہے, تو صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. کہنے لگا تو میری زبان اگر دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے, اسی کا پیغام میں لے کے آیا ہوں. مجھے امام ہی نے دیکھ کر بھیجا ہے, اس لیے تو میرے چہرے پہ اطمینان نہیں دیکھتا. جس کا قول قاتل سے بھی زیادہ اطمینان رکھتا ہو اسی کو تو امام کہتے ہیں. فوراً اس نے حکم دیا, فوراً اس نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کھول دو. اسی نے آپ خود کھولے, ہاں خود کھول کے اسی سے کہا یہ ہاتھ پاؤں تو میرے خود باندھ. اللہ اکبر. میرے ہاتھ بھی باندھ دے, میرے پاؤں بھی باندھ. اس نے کہا نہیں آپ میرے آقا رہے ہیں, کہتے مانوں گا ہی جب تک کہ تو میرے ہاتھ بھی نہ باندھے, پاؤں باندھے گا. ہاتھ باندھ کے آخر اس نے مجبور ہو گیا. رفیدہ دیکھیے سلام کا اثر کتنا ہوا, دیکھنا تو یہ ہے نا. اس نے اس کے ہاتھ باندھے, پاؤں باندھے. کہنے لگا جو میں نے سلوک کیا ہے سارا وہ میرے ساتھ سلوک کر. اب میرے ہاتھ پاؤں کھول دے. جب اس نے کھول دیا نا رفیدہ نے, کہنے لگا آج کے بعد میں غلام ہوں تو آقا. اللہ, یہ ہے کہ ان کا سلام امام کا. اب جن پر اللہ کا سلام ہو, یہ تو سلام ہوا, اب جن پر اللہ کی سلامات ہو ان کا معیار کیا ہونا چاہیے, کیسے ہونے چاہیے. صحیح آل محمد کو ہونا کیسا چاہیے, کس معیار کے ہیں یہ. اسی لیے صلوات کے کیا معنی ہے, کوئی معنی نہیں. فرمائے صلوات کے معنی کیا ہو سکتی. اب وہ بالکل جلدی سے گہری بات کروں میں, کوئی حد نہیں, آپ گھبرائیں گے تو ٹھیک ہے. ذرا ذرا صلوات پڑھ دیجیے. کیا کریں وہاں لاہور میں کہتے ہاتھ ہلکا رکھیے, ذرا حولا کیا کریں. یہ حولا سن کے روز وہاں ذرا بھی میں مشکل تو ایسے ہیں, حولا ہاتھ رکھے. تو یہ نہ ہوئی حولا میرے ذہن میں بار بار کھڑا ہے, آپ کیا کیا جائے لاہور میں بھی بالکل. بس خالق تھوڑے سے علم کلام کی بحث کر کے پھر اسی نقطے پہ آتے. اللہ واجب الوجود, مجرد محض, بسیط مطلق, ازلی و ابدی ہے. ازلی بھی ہے, ابدی بھی ہے. تصور میں نہیں آتا, خیالوں میں نہیں آتا, علم میں نہیں آتا, عقل میں نہیں آتا, ادراک میں نہیں آتا. جان سکتے نہیں, جاننا ضروری ہے. ہائے 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 ہائے.
جان سکتے، مجبوری تو یہ ہے، جان بھی نہیں سکتے، جاننا بھی ضروری ہے۔ اب خالق ایسا جو مسیح مطلق ہے، واجب الوجود ہے، ہم ممکن دیکھیں محتاج، ممکن ہیں محتاج ہیں، اتنے محتاج ہیں کہ وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے، اسے کمال مانی ہے وہ ہم تک آ نہیں سکتا۔ ہماری نفس کی مجبوری ہے، اس کی کمال کی مجبوری ہے۔ خدا کے لیے یہ مجبوری کی لفظ آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، کمال بھی ایک کمال کا نام ہے، وہ کمال ہی تو مجبور ہے، اور کسی میں وہ کمال ہی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کمال ہی وہی اسی کا ہے، اس کے علاوہ کسی میں کمال ہی نہیں ہے، پھر ہر ایک مجبور ہے اس کمال کی وجہ سے، اور وہ خود مجبور ہے اپنے کمال کی وجہ سے۔ مجبور ہے کہ وہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے، وہ ہم تک آ نہیں سکتا، درمیان میں ایک وجود کا ہونا ضروری ہے۔ میں جلدی میں کہوں جو وہاں بھی ملا ہوا ہو یہاں بھی ملا، اس کا ایک جنبہ توحید کے ساتھ ہو، ایک جنبہ مخلوق کے ساتھ ہو۔ مخلوق کے جنبے کو امکانی کہیں، امکان کہیں، شاہ جی مخلوق کے جنبے کو امکان، اب آپ پریشان ہو جائیں گے، امکان کہیں، اور واجب الوجود کے جنبے کو وجوب بالغیر کہیں۔ کتنی بڑی احتیاط کی بات میں نے ساتھ کی ہے۔ یہ اس کا ایک جنبہ کیسے ملا ہوا ہے؟ توحید سے۔ اس توحید کو، وہ تو واجب الوجود ہے، تو اس میں وجوب بالغیر ہوگا یا نہیں؟ یہ وجوب بالغیر کا جنبہ ہوگا تو یہ غیر ہو کے اس وجود سے ملے گا نا۔ کتنی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں جناب، اگر وہ واجب الوجوب ہے اور اس میں اگر وجوب نہیں ہے تو ملے گا کیسے؟ کیسے ملے گا؟ ٹھیک ہے نا، یہ ان کا ایک جنبہ ہمارے ساتھ امکانی جنبہ، امکان کے ساتھ ملا ہوا ہو، وجوب کے ساتھ وجوب بالغیر، وجوب بالغیر کا جنبہ توحید سے متصل ہو، اسی مقام اتصال تقرب کا نام ہے ولایت۔ توجہ فرمائیں، ان کے مقام اتصال اور خالق کے مقام اتصال کا نام کیا ہے؟ ولایت۔ ان کی ولایت دی ہوئی ہے، اس کی ذاتی ہے، اس کی ذاتی ولایت کا کمال ہی نہیں ہے، کمال ہی کمال ہے، کمال ہی کمال ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، اس کا کمال کی منتہی ہے، خالق کا کمال منتہی ہے، کہیں انتہا ہوتی ہے، صحیح کہیں انتہا ہو۔ ترجمہ میں کرنے لگا ہوں بابا، سارا بات کا ترجمہ، یہ جو مقام اتصالیہ ہے، اسی مقام، دیکھیں خالق کے کمال کی انتہا نہیں ہے، پھر بیان کریں گے، ان کا کمال ان سے ملا ہوا ہے، خالق کے کمال کی انتہا نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا، میں بار بار جو میں کہہ رہا ہوں، ان کا کمال خالق کے کمال سے ملا ہوا ہے، اس کے کمال کی تو انتہا ہی نہیں ہے۔ آل محمد کا کمال کس سے ملا ہوا ہے؟ خالق سے، اور خالق کے کمال کی انتہا ہی نہیں ہے۔ یہ جو مقام اتصالیہ ہے، یہ مقام اتصالیہ جسے آل محمد کی ولایت ہوتی ہے، اس کا نام ولایت آل محمد ہے، یا ان کی ولایت خالق کی ولایت سے ملی ہوئی ہے۔ اب صلوات کے معنی جناب میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ صلوات کے معنی ہیں آل محمد کو توحید کے ساتھ کمال میں قریب کرنے کا نام صلوات۔ تو فرمائے ان کی ولایت کو، یہ تو کہاں بحث ہوگی انشاءاللہ، ان کی ولایت کو کن سے ملانا ہے خالق نے؟ اس کا تو کمال ہی نہیں ہے، وہ کمال ولایت رکھتا ہے۔ جب وہ کمال ولایت رکھتا ہے تو پھر صلوات کے کیا معنی ہے؟ ہر وقت تو وہ صلوات بھیج رہا ہے آل محمد پر، تو اللہم صلی علی تھوڑی کہتا ہے۔ ان کے کمال ولایت کو اپنی ولایت سے ملاتا چلا جاتا ہے۔